آج کی ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 24 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم نحو اور صرف کی تطبیق کرتے ہوئے لفظ القرآن سے شروع کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کر کے لفظ الحمدللہ گزشتہ کلاس میں ہم نے پورا کیا تھا، اور آج ہم الحمدللہ کے بعد لفظ الحمد للہ سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب چیزیں صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں کو سمجھ کے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو پوری طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ للہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر ایک اس میں لام ہے، اور دوسرا جو ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے لفظ اسلام پہ۔ اسلام کو ویسے کیا کہتے ہیں نحو اور صرف میں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لام کیا ہے۔ لام حرف جر ہے۔ حرف جر کیا ہوتے ہیں؟ چند ایسے حروف ہیں جو اسم پہ داخل ہوتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، اور ہر ایک حرف کے چند ایک معانی ہوتے ہیں، ان میں سے یہ ایک لام ہے۔ اب ہم اس لام کے بارے میں تفصیلی بات کرتے ہیں۔ لفظ لام جو حرف جر ہے، اس میں پہلی بات جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لفظ لام حرف جر کی حرکت کیا ہے؟ یہ لی ہے یا یہ لا ہے؟ کب اس کی حرکت لی ہوتی ہے اور کب اس کی حرکت لا ہوتی ہے؟ اس کے اوپر دو حرکتیں آتی ہیں، ایک تو لام فتحہ لا اور دوسرا جو ہے لام کسرہ لی، دو اس کے اوپر حرکتیں آتی ہیں۔ پہلی بحث ہماری یہ ہے کہ کب اس کے اوپر جو ہے لا فتحہ آتا ہے اور کب اس کے اوپر جو ہے وہ لی کسرہ آتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اسم دو طرح کا ہے، ایک اسم ظاہر ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ جب لام کے بعد اسم ظاہر ہوگا تو ہمیشہ لام کسرے والا آئے گا۔ لام کے بعد جب اسم ظاہر ہو، یعنی لی زیدن، لی خالدن، جب بھی لام کے بعد اسم ظاہر ہو تو لام مکسور ہوگا، اور جب بھی لام کے بعد اسم ضمیر ہو تو لام مفتوح ہوگا، جیسے لہو، لکم، لکا، جتنی بھی اس کی مثالیں دیتے جائیں، سوائے یا ضمیر متکلم کے، کہ اس کے شروع میں جو لام آئے گا اس کے نیچے کسرہ ہوگا، لی۔ یہ ہے اس کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ۔ دوبارہ اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ لام حرف جر کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ میں نے یہ بتایا ہے کہ لام حرف جر کی جو حرکت ہے وہ ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ لام کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ اسم ظاہر ہے یا اسم ضمیر ہے۔ اگر تو لام کے بعد اسم ظاہر ہو، جیسے کہ لی زیدن، لی خالدن، تو لام جو ہے یہ مکسور ہوتا ہے، اور اگر لام کے بعد اسم ضمیر ہو تو یہ مفتوح ہوگا، جیسے کہ لہو، لکم، لکا وغیرہ، سوائے اس کے کہ جب یہ جو یا ضمیر متکلم کی ہے تو اس وقت جو ہے یہ مکسور ہوگا، جیسے کہ اسم ظاہر میں ہوتا ہے لکم، لکا، لہا، لہم، لہا، لہن، لہما، جی، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہا، لنا، سوائے یا ضمیر متکلم کے کہ اس کے لیے یہ مکسور ہوتا ہے۔ جی، بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ لوگوں سے اگر یہ پہلا سوال پوچھا جائے لام حرف جر ہے، اس کی حرکت کیا ہوتی ہے، تو بڑی آسان سی بات سمجھ آنے والی ہے کہ اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کی بنیاد پہ فرق ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر میں یہ مکسور ہوتا ہے اور اس میں ضمیر میں یہ مکسور ہوتا ہے، سوائے یا متکلم کے۔ جب انسان کسی پرابلم میں پھنسا ہوتا ہے
کسی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے تو انسان کسی کو آواز دیتا ہے، اے فلان میری مدد کر. تو جس سے مدد کی جاتی ہے انسان اس کو کہا جاتا ہے مستغاث لہو. تو جس کو مدد کے لیے بلا رہا ہوتا ہے اسے جو ہے مستغاث کہتے ہیں. جس کے لیے جو بلا رہا ہوتا ہے وہ اپنے لیے مدد کے لیے بلا رہا ہوتا ہے، اور جس کو بلایا جا رہا ہوتا ہے اسے مستغاث کہا جاتا ہے. اچھا، ویسے آپ لوگوں نے لفظ غوث تو سنا ہے گا، غوث اعظم، یہ تو بڑا عام لفظ سنا ہوگا، غوث اعظم. یہ غوث اعظم سے کیا مراد لے رہتے ہیں؟ لفظ غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، مددگار، سب سے بڑا مدد کرنے والا، یہ مراد لیا جا رہا ہوتا ہے غوث اعظم سے. یہ جو غوث ہے یہی ہے اس استغاثہ میں مستغاث، جس سے مدد لی جاتی ہے. عربی میں جب مدد کے لیے کسی کو پکارا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے یا لزیدن. بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک مستغاث ہوتا ہے جس سے مدد لی جاتی ہے. جب انسان پکارتا ہے اے فلان میری مدد کو پہنچ، اے فلان میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اس آواز کو لگانے کے لیے جو لفظ جو ہے وہ چنا جاتا ہے، وہ جو لفظ جو چنا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مستغاث. جیسے کہ عربی میں یا اللہ، اے اللہ میری مدد کر. انسان جب کسی اچانک مسئلے میں پھنسا ہے، کسی بھی انسان کو آواز دیتا ہے تو عربی میں یہ کہنا پڑتا ہے یا لزیدن، اے زید میری مدد کو پہنچ. جی دوبارہ یہ بات کر دیتا ہوں کہ یا اللہ یا لزیدن جو ہے یہ مستغاث ہے، باوجود یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر پہ لام داخل ہو رہا ہے تو ہی مفتوح ہے. اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ لام جو جار ہے اسم ظاہر پہ جب ہوتا ہے اس وقت جو ہے یہ مکسور ہوتا ہے، سوائے کس کے؟ مستغاث کے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سوائے مستغاث کے کہ اس میں مفتوح ہوتا ہے. خلاصتاً یہ ہے خلاصہ، اسم ظاہر میں مکسور ہوتا ہے سوائے مستغاث میں کہ اس میں مفتوح ہوتا ہے. اور یہی لام ضمیر میں جو ہے، اسم ضمیر میں کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے سوائے یا متکلم کے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. جی یہ ہے ساری بات کا خلاصہ. اب ہم سیکھ رہے ہیں لام حرف جر کے معانی. لام حرف جر کے معانی کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ ہم ان میں سے چند معانی جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لام کتنے معنوں کے لیے عربی میں جو ہے وہ آتا ہے. لام حرف جر کے متعدد معانی ہیں جن میں سے ایک ایک کر کے معنی ہم جانتے ہیں. پہلا معنی ہے لام کا الاستحقاق، یعنی حقدار ہونا کسی چیز کا. اور حقدار ہونا کس چیز کا؟ جیسے کہ الحمدللہ. الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالی تمام تعریفوں کا مستحق ہے. بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالی تمام تعریفوں کا جو ہے وہ مستحق ہے. ایسے ہی العزت للہ، تمام قسم کی عزت اللہ کے لیے ہے. الملک للہ، والملک للہ، والامر للہ. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ویل للمطففین، کہ مطففین جو ہے یہ ویل کے مستحق ہیں. اور ایسے ہی لہم فی الدنیا خزی، کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، کہ وہ دنیا میں رسوائی کے مستحق ہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ ہم اسے کہتے ہیں استحقاق، حقدار ہونا کسی چیز کا. اور الحمدللہ رب العالمین میں الحمدللہ پہ جو لام ہے یہ لام استحقاق ہے. دوسرا معنی جو ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں، دوسرا معنی ہے الاختصاص. دوسرا معنی کیا ہے؟ خاص کرنا کسی کے لیے. حقدار ہونا اور خاص کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے. جیسے الجنت للمؤمنین، جنت مومنوں کے لیے خاص ہے.
اب کوئی انسان کہے کہ اس کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے کہ مومن جو ہیں وہ جنت کے لیے مستحق ہیں، استحقاق کا معنی تو ہو سکتا ہے۔ تو اختصاص میں، استحقاق میں اور اختصاص میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو اختصاص ہے گویا کہ اس میں تھوڑا سا یہ والا معنی کیا جاتا ہے کہ کسی نے خاص کر دیا ہے اس کے لیے۔ ایک فاعل کا معنی ہوتا ہے کہ جنت خاص کر دی گئی ہے مومنوں کے لیے، جبکہ مومن بذات خود لازمی نہیں ہے کہ وہ جنت کے مستحق ہوں، جبکہ جنت جو ہے وہ ان کے لیے خاص کی گئی ہے، لازمی نہیں کہ وہ ان کے اندر یہ استحقاق موجود ہو یا نہ ہو۔ جبکہ استحقاق میں یہ ہے کہ اللہ حقدار ہے وہ حمد کا، عزت کا اللہ ہی حقدار ہے، ملک کا اللہ ہی حقدار، یہ نہیں ہے کہ اللہ حقدار ہے یا نہیں ہے لیکن عزت اس کے لیے خاص کر دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ ایبلٹی، وہ ایک چیز موجود ہے کہ وہ حمد، ملک، امر کا حقدار ہے، کیونکہ وہ معبود ہے، سب چیزوں کا مالک ہے۔ جبکہ اختصاص میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز گویا کہ بعد میں خاص کی گئی ہے۔ الجنت للمؤمنین، جنت مومنوں کے لیے خاص کی گئی ہے۔ ایسے ہی عام محاوروں میں ہم جیسے کہتے ہیں ھذا الحصیر للمسجد، یہ والی چٹائی جو ہے، یہ والی حصیر جو ہے یہ مسجد کے لیے خاص ہے۔ تو یہ مسجد کے لیے ہے، جب ہم جو لیے ہے کا ہم معنی کرتے ہیں نا، یعنی کرنے والا ہے، جی، یعنی کسی نہ کسی نے کیا ہے اس کو، جیسے ہم نے چٹائی کو جو ہے وہ خاص کر دیا ہوا ہے مسجد کے لیے۔ ایسے ہی المنبر للخطیب، منبر جو ہے وہ خاص کیا گیا ہے خطیب کے لیے۔ القمیص للعبد، یہ والی قمیص غلام کی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ کپڑے میرے ہیں، یعنی میں نے اپنے لیے خاص کیے ہوں، میں نے لیے، میں نے خریدے ہیں۔ اسی طرح القمیص للعبد، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اب یہاں پہ اگر اس کے کچھ بھائی ہیں، اب یہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ کے الفاظ اگر اس کے بھائی ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اس کے گویا کہ آلریڈی موجود ہیں، کسی نے تو کیے نہیں ہیں۔ آیت میں مفہوم یہ ہے کہ اسی کے ہیں، کسی دوسرے کے نہ ہوں، تب جو ہے اس کے لیے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ وہ وراثت کی آیات ہیں جو کہ سورۃ النساء میں موجود ہیں۔ تو اگر اس کے لیے خاص کر کے بھائی ہوں تو پھر اس کا حصہ یہ ہے۔ تیسرا معنی ہوتا ہے اسلام کا، وہ ہے ملک، مالک ہونا کسی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ملکیت اس اللہ کے لیے ہے۔ ملک کسی چیز کی اوپر جو ہے، اب ملک جو ہے اردو میں بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی ملکیت ہونا، ملکیت کے لیے بھی لام آتا ہے ملکیت ظاہر کرنے کے لیے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یعنی اسی کی ملکیت میں ہے۔ چوتھا معنی کیا ہے؟ تملیک۔ اب نوٹ کرنا ملک میں اور تملیک میں کیا فرق ہے۔ تملیک میں مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو مالک بنانا، وَهَبْتُ لِزَيْدٍ دِينَارًا، میں نے ہبہ کر دیا زید کے لیے ایک دینار، یعنی گویا کہ میں نے زید کو دینار کا مالک بنا دیا، یہ ہے تملیک۔ ملکتہ، میں نے اس کو مالک بنا دیا۔ وَهَبْتُ لِزَيْدٍ دِينَارًا، اپنی چیز کا کسی دوسرے کو مالک بنانا، بالکل یہ ہے تملیک۔
وَهَبْتُ لِزَيْدٍ دِينَارًا۔ پانچواں معنی اس کا یہ ہے شبہ التملیک، یعنی تملیک مالک تو نہیں بنانا لیکن اس مالک بنانے کی طرح ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تمہارے اندر سے ہی تمہارے لیے بیویاں بنائی۔ اب اللہ نے بیوی کو خامد کی ملکیت میں تو نہیں دیا ہے لیکن ملکیت کی طرح ہے، ملکیت ہے نہیں لیکن یعنی اس طرح کی ملکیت تو نہیں ہے۔ یہ ہے شبہ التملیک، اللہ تعالی کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو ہے وہ بیویاں جو ہیں وہ بنائی ہیں تمہارے ہی اندر سے۔ یہ ہے اس کا پانچواں معنی تملیک، شبہ التملیک۔ آگے چلتے ہیں، اس کا چھٹا معنی ہے لام کا التعلیل، اور یاد رکھ لیں کہ زیادہ تر یہ لام دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تعلیل چھٹا معنی اور ایک دوسرا معنی اختصاص۔ زیادہ تر جو ہے وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے زیادہ۔ تو چھٹا معنی ہے اس کا تعلیل، علت بیان کرنے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورۃ دہر کی آیت نمبر 9 ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ جو سورۃ دہر کی آیت نمبر 9 ہے، لوجہ اللہ میں جو لام ہے یہ تعلیل اور علت، وجہ، سبب بیان کرنے کے لیے ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ آگے جو ہے ساتواں معنی ہے اس کا موافقت الہ، یعنی الہ کے معنی میں آنا۔ الہ کے معنی میں اس کا آنا بمعنی الہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے اس کا معنی جو ہے الہ کے معنی میں آنا، اس کا موافقت الہ، یہ اس کا ساتواں معنی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، سورۃ زلزال میں ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔ پیچھے سے اگر ہم سورت غور کریں، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ اب یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کریں گی، بے ان، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کی طرف وحی کی ہے، اوحا لہا یعنی اوحا الیہا، اوحا الی فلان، اوحا کے بعد جو ہے الہ یوز ہوتا ہے تو الہ کی جگہ پہ لام کا استعمال ہونا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا یعنی اوحا الیہا، الہ کی جگہ پہ اسلام کا استعمال ہونا، اس کا ساتواں معنی ہے۔ اور ایسے ہی کُلٌّ یجری لأجل مسمى، یجری الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت وقت تک، یہ جو تک معنی ہے انتہاء الغایہ، یہ الہ کا معنی ہے، کسی چیز کے اختتام تک، کسی چیز کے ختم ہونے تک، یہ جو ہے وہ الہ کا جو ہے یہ معنی ہے۔ تو یہ الہ کل یجری لأجل مسمى یعنی الی اجل مسمى۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ، لما یہاں پہ لما نہو میں لام جو ہے وہ جار کے لیے ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا إِلَى مَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان لوگوں کو واپس دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو یہ واپس اسی چیز کی طرف جائیں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ لِمَا نُهُوا عَنْهُ کے شروع میں جو لام ہے، یہ جو ہے لام جو ہے اس کے لیے ہے کہ یہ لا اصل میں الہ کے معنی میں ہے،
تو گویا کہ نوٹ کریں یہ الہ کے معنی میں کیوں ہے کہ الہ کا اصلی معنی ہے انتہا الغایہ، کسی چیز کی انتہا ہونا، جیسے کہ ذہبت الی المسجد، میں مسجد کی طرف گیا۔ اب مسجد کی طرف میرا جو مسجد ہے یہ انتہا الغایہ ہے، میرے مقصد کا انتہا وہ مسجد ہے جس کی طرف میں گیا ہوں، اس کے لیے الہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ان جگہوں پہ وہی مفہوم تھا اور اس کی جگہ پہ جو ہے وہ لام استعمال ہوا ہے۔ آٹھواں معنی ہے اس کا موافقت علی فی الاستعلاء، علی کی موافقت کرنا علی کے معنی میں، گویا کہ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ علی کے معنی میں بھی لام آتا ہے، جیسے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، خرّا کا فعل جو ہے یہ علی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، لام کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن علی کی جگہ پہ لام استعمال ہوا ہے۔ وَيَخِرُّونَ عَلَى الْأَذْقَانِ، یہاں پہ علی آنا چاہیے تھا لیکن اس کی جگہ پہ لام یوز ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ یہ اس واقعے میں ذکر ہے سورۃ صافات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور وہاں پہ یہ ذکر موجود ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی علی الجبین، چہرے کے بل انہیں لٹا دیا گیا۔ پھر جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو تَلَّهُ لِلْجَبِينَ میں یہ جو لام ہے یہ علی کے معنی میں ہے، تَلَّهُ عَلَى الْجَبِينَ آنا چاہیے تھا لیکن اس کی جگہ پہ لِلْجَبِينَ جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، یہ بھی اس معنی میں آتا ہے وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر برا کرو گے تو فَعَلَيْهَا، فَلَهَا یعنی انسان اگر برا کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے لیے نہیں ہوتا، تو یہ علی ہے، فَلَهَا نہیں ہے بلکہ فَعَلَيْهَا ہے۔ اگر برا کرو گے تو وہ تمہارے اوپر ہوگا، تمہارے اوپر ہوگا، علی کے معنی میں یہ بھی جو ہے لام جو ہے وہ اس میں علی کے معنی میں ہے۔ یہ ہے اس کا آٹھواں معنی۔ اس کا نامہ معنی یہ ہے کہ یہ فی کے معنی میں آئے گا، فی کی موافقت میں آئے گا، جیسے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی فی یوم القیامت، ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے قیامت کے دن میں، فی یوم القیامہ یہاں لام فی کے معنی میں ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هِي، جو لام ہے یہ فی کے معنی میں ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک تیسری مثال بھی دی جاتی ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، یعنی یا لیتنی قدمت فی حیاتی۔ اب فی حیاتی جو ہے اس میں اب یہ کہا گیا ہے کہ دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ لام فی کے لیے ہے، اور دوسرا قول اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ تعلیل کے لیے ہے لِأَجْلِ حیات الآخرہ، کاش کہ میں آگے والی زندگی کے لیے کچھ اعمال کر لیتا، یا کاش کہ میں اپنی دنیا کی زندگی میں ہی کچھ کام کرتا رہتا، یعنی یا لیتنی قدمت فی حیاتی، کاش کہ میں دنیا کی زندگی میں کچھ نیک عمل کر لیتا، اور یا پھر یا لیتنی قدمت لحیات الآخرہ، گویا کے معنی ہے کاش کہ میں آخرت کی زندگی کے لیے، تعلیل کے لیے ہے یا فی کے معنی میں ہے، یہ اس کے دونوں معنی کیے گئے۔ دسواں اس کا معنی ہے ان تکون بمعنی عند، عندہ کے معنی میں ہو۔ عربی زبان کی ایک مثال ہے کتبتہ لخمس خلونا،
یہ ایک جملہ ایسا بولا جاتا ہے عربی میں، کتبتہ لخمس خلون من رمضان یا من محرم، میں نے اس کو خط اس وقت لکھا تھا جب کہ لخمس خلونا کہ 5 دن گزرے تھے، جب 5 دن گزرے تھے محرم کے یا رمضان کے یا کسی بھی مہینے کے، تو لخمس خلونا یہ بولا جاتا ہے یعنی عند خمس خلونا، جب 5 دن گزر گئے تھے فلاں مہینے کے تو میں نے اس وقت لکھا تھا۔ تو یہ لخمسن کے شروع میں جو لام موجود ہے یہ اس عندہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک قرات ہے، قراءت الجحدری، جس کے اندر یہ آیت اس طرح پڑھی گئی ہے، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، یعنی عندما جاءہم، لما جاءہم کی بجائے لما جاءہم، لما یعنی عندما، تو یہ مثال اس کے لیے پیش کی گئی ہے۔ 11واں معنی اس کا یہ ہے کہ یہ بعد کے معنی میں آتا ہے، موافقت بعد، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز کو قائم کرو دلوک شمس کے بعد، شمس کے بعد جو ہے وہ نماز کو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے۔ تو یہاں بعد دلوک الشمس، اور حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، سورج کے چاند کے طلوع ہونے کے بعد روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، اور چاند دیکھنے کے بعد روزے افطار کرو یعنی عید کرو۔ تو حدیث کے یہ الفاظ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ میں لی لام جر جو ہے یہ بعد کے معنی میں ہے، اور یہ جو اس کا 11واں معنی ہے کہ یہ لام بعد کے معنی میں بھی آتا ہے، جن کی مثالیں یہ دی گئی ہیں، سیم یہ 11واں معنی جو ہے اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بعد کے معنی میں ہوتا ہے یا مع کے معنی میں ہوتا ہے۔ مع اقم الصلاۃ مع دلوک الشمس، صوموا مع رؤیتہ، افطروا مع رؤیتہ، یہ مع یا بعد دونوں معنی یہاں پہ ہو سکتے ہوتے ہیں۔ 12واں اس کا معنی ہے من کی موافقت میں، من کی جگہ پہ آنا، سمعت لہ صراخا، میں نے اس کی چیخ کو سنا، یعنی سمعت منہ، سمعت لہ یعنی سمعت منہ۔ اور 13واں معنی اس کا ہوتا ہے التبلیغ، یعنی یہ پتہ چلنا کہ میری بات اس کو پہنچ گئی ہے، میری بات اس کو پہنچ گئی، جیسے قلت لہ، اذنت لہ، فسرت لہ، یعنی اپنی بات اس کو پہنچانا، فسرت لہ، ابلغت لہ، آذنت لہ، قلت لہ، اپنا فعل اس کو پہنچانا، یہ جو ہے اس کے لیے بھی لام استعمال ہوتا ہے۔ قلت لہ، میں نے اس کو کہا، ہاں، اذنت لہ، میں نے اس کو جو ہے وہ اطلاع دی، فسرت لہ، میں نے اس کے لیے بیان کیا۔ تو یہ جو ہے اپنی بات اس سامع کو پہنچانا، یہ اس کا جو ہے وہ یعنی 13واں معنی ہے لام حرف جر کا۔ 14واں معنی اس کا ہے الصیرورہ، اور اس کا کچھ اور معنی بھی کیا جاتا ہے، اس معنی کو کہا جاتا ہے لام العاقبہ یا لام المآل، ایک ایسا لام جو کہ انجام کے معنی میں دیتا ہے، جس طرح کے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ،
सूरत है कसस की आयत नंबर 8 में है फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, यानी लहुम यहाँ पे फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकूना, लियकूना ये है लामुल आक़िबा, ताकि अंजाम के लिहाज से कहीं जाके इनके लिए दुश्मन या इनके लिए जो है वो रुसवाई का सबब ना बने। फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकूना, ये जो लाम है, ये लियकूना को जो लाम है ये है वो लामुल आक़िबा या लामुल मआल या लामुस सैरूरा, यानी अंजाम के लिहाज से कहीं जाके ये दुश्मन या गम का जरिया ना बन जाए, इसलिए आले फिरौन के लश्कर ने उसको उठा लिया। फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम, ये जो लाम है ये तो लाम वो इख्तिसास है, लेकिन हमारा जो महल्ले शाहिद है इसमें वो है लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना। उम्मीद है कि ये बात भी, इसका 14वां माना भी समझ आ गया होगा। लामुल आक़िबा या लामुल मआल या लामुस सैरूरा, ये कहते हैं कि अंजाम के लिहाज से वो चीज यूं बन जाएगी। फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, सूरत कसस की आयत नंबर 8 है। ये हैं इस्लाम के मानी लाम हर्फ़े जर, जिस लाम को हमने पढ़ा है जो लिल्लाही के शुरू में लाम है, आज हम इस लाम को जो है वो पढ़ रहे हैं कि लाम क्या हैसियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लास्ट आयत में जो लहुम है, लहुम में लाम इख्तिसास के लिए है, इख्तिसास के लिए है। लियकूना जो है इसके शुरू में जो लाम है वो है हमारा मकसूद कि वो क्या है। लिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में आज हमने लिल्लाही के शुरू में जो लाम आ रहा है उसके बारे में कुछ तफसीलात जानी हैं। लाम के मानी हमने 14 मानी जाने हैं। इस्तिहकाक, इख्तिसास, मिल्क, शिब्ह यानी तमलीक, शिब्ह तमलीक, तालील, इला के माने में, अला के माने में, फी के माने में, फी के माने में, इंदा के माने में, बादा के माने में, मिन के माने में, और बात को पहुंच गई है उसको इसके माने में, और लामुल आक़िबा अंजाम के लिहाज से ये चीज यूं हो जाएगी। इतने मानों में 14 माने हैं इस लाम के जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह में है। अच्छा, अब हम जरा अपने मतलब पे आए और ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह के शुरू में जो लाम है ये किस माने में है। लामुल इस्तिहकाक कि अल्लाह ताला ही हकदार है तमाम किस्म की तारीफात का। यहाँ के आज की हमारी क्लास इख्तिताम होती है। अल्लाह ताला हमें ये चीज़ें समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। सवाल ये है कि एक हर्फ़े जर जब दूसरे हर्फ़े जर की जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है तो जो दूसरे हर्फ़े जर की जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है तो इसका अपना असली माना भी कहीं मौजूद होता है या बिल्कुल ही खत्म हो गया होता है। अगर बिल्कुल ही खत्म हो गया होता है तो क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जवाब यह है कि याद रख लें कि एक हर्फ़े जर की जगह पे जब दूसरा हर्फ़े जर इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसमें तज़मीर असल में मकसूद होता है। तज़मीर ये है, मिसाल के तौर पे शुरू में पहला हमने पढ़ा है वयखिर्रून लिल अज़कान। कान गोया कि हम अगर यहाँ से ले लेते हैं वयखिर्रून लिल अज़कान, नोट कीजिएगा कि ये एक जो है वर्ब है यखिर्रून। ये वर्ब जो है असल इसका इस्तेमाल अला के साथ है, यखिर्रून अला फुलान। अब इसमें अला की जगह पे लाम इसलिए यूज किया जाता है कि अला का असली माना तो यहां रहेगा, कन्फर्म है,
اس علا کے اصلی معنی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا لام کا معنی بھی اٹیچ ہو جائے، جس کے لیے یہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے اذقان یعنی ٹھوڑیوں کے بل ہی انہوں نے جو ہے وہ جھکنا ہے یا گرنا ہے، ان پر ہی گرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ استحقاق کا معنی بھی آ جائے، اختصاص کا معنی کہ یہ گرنا خالص ہوتا بھی اس اذقان کے لیے ہی ہے۔ اصل جو یخرون جو ہونا چاہیے وہ جو ہے یہ اذقان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، اگرچہ علا کا معنی موجود ہے لیکن علا کے معنی کے ضمن میں لام کا اصلی معنی جو ہے اختصاص کا وہ والا ڈالنا ہوتا ہے، اس ڈالنے کو جو ہے وہ تضمیر بولا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس ایک دوسری مثال کو بھی ہم اسی میں سے لے لیتے ہیں، اور یہاں پہ ایک دوسری مثال بھی ہم یہاں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آیت ہے وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برائی کرو گے، أَسَأْتُمْ فَلَهَا میں اب ذرا تضمیر دیکھیے گا۔ تضمیر یہ ہے کہ برائی جب کی جاتی ہے، برا اور سو عمل کیا جاتا ہے تو انسان کے اوپر پڑتا ہے، علیہا یوں آنا چاہیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَعَلَيْهَا، تو انسان کے اوپر جو ہے اس کا گناہ پڑتا ہے۔ اب علا کا معنی تو یہاں پہ موجود ہی ہے، یہ تو کنفرم ہے یہاں پہ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لہا کا معنی اس لیے کیا گیا، لہا کا معنی کہ وہ شعور دینے کے لیے، وہ احساس دینے کے لیے کہ یہ جو لا آ رہا ہے گویا کہ سو جو ہے وہ بھی تمہارا ہی خاص کیا ہوا ہے، تمہاری ہی وجہ سے ہے۔ گویا کہ اس کے ضمن میں ایک معنی لانا مقصود ہوتا ہے جس کو ہم تضمیر کے نام سے جانتے ہیں، کہ ایک معنی کے ضمنن میں ایک دوسرا معنی خاص کرنا۔ ظاہراً ہم یہی کہیں گے کہ یہ لا جو ہے علا کے معنی میں ہے، لیکن بلاغت کے اندر ہم اس میں جا کے بحث کریں گے کہ یہاں علا کے معنی میں ہے، جو کہ اسأتم، اساء کے بعد علا ہی آنا چاہیے تھا، فعلیہا اس کے اوپر ہی اس کا پڑے گا۔ لام اس لیے لیا گیا کہ یہ جو برائی ہوگی یہ تیرے ہی وجہ سے ہے، تیرے ہی لیے تھی، تو نے ہی اس کو کیا ہے، اسی لیے تیرے اوپر پڑ رہی ہے۔ عمل تضمیر یہ ہوتا ہے کہ فعل کا اپنا ایک الگ استعمال ہو، مثلاً اسأتم کے بعد علیہا آنا چاہیے تھا، تو اس کا اپنے بعد اسأتم کے بعد علا ہی آنا چاہیے تھا، اسی کے ساتھ اس کا استعمال ہے، یہ تو معنی یہاں پایا ہی جاتا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک معنی لانا مقصود ہے تو اس ضمنی معنی کے لیے لام لگا دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں آ رہا ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی بلاغت، کوئی نہ کوئی اعجاز مقصود ہوتا ہے۔ اب یہ بلاغت یا اعجاز جب جہاں کہیں بھی ایک حرف جر دوسرے حرف جر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ بلاغت یا ضمناً جو اس کا اصلی معنی ہے اس کی طرف کہیں نہ کہیں اشارہ ضرور مقصود ہوتا ہے۔ بالکل اس کا اصلی معنی ختم نہیں ہوتا، وہ ضمناً کہیں ضرور لایا جا رہا ہوتا ہے، یا تو ورب کا معنی کے اندر ایک دوسرا ورب لانا مقصد ہوتا ہے، نوٹ کرنا اس بات کو، دو پہلو، یا تو ورب کے اندر ایک دوسرا ورب لانا مقصد ہوتا ہے، جس طرح اسأتم فلہا، اور تو فلہا سے اشارہ یہ کر دیا کہ فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ فَلَهَا، اگر اچھائی کرتے تو وہ تمہارے لیے ہونی تھی۔ اس ورب کو ضمناً لانے کے لیے آگے جو ہے وہ لام آ جا گیا، بجائے علا کے آنا چاہیے تھا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَعَلَيْهَا، تو اس کی جگہ پہ علا کی جگہ پہ لام اس لیے آ گیا کہ اسأتم کے اندر احسنتم کا معنی بھی لانا ہے۔ تو بہرحال کبھی کبھی فعل کے اندر دوسرا معنی لانا مقصود ہوتا ہے، کبھی کبھی اس لام لگا کے یہاں کے دوسرا اس لام کا کہ فعل کے ضمن میں دوسرا فعل آ جائے، یا یہ ہے کہ اس حرف جر کے ضمن میں ایک دوسرا معنی بھی، دو معنی اکٹھے لانے مقصود ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑا ہی باریک علم ہے، اتنا زیادہ باریک علم ہے
کہ جب تک انسان بہت زیادہ بلاغت کی پریکٹس نہ کرے اس وقت تک انسان ہر جگہ پہ تضمیر کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ یہاں لام جو ہے وہ علا کے معنی میں ہے، لیکن اس لام کو علا کے معنی میں لا کر جو تضمیر کی گئی ہے وہ کیا ہے، اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہر جگہ پہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ میرا دماغ کہاں پہنچے اور کسی دوسرے مفسر کا کہاں پہنچے، کسی تیسرے مفسر کا کہاں پہنچے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو کہ لا متناہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عجائب اور غرائب جو ہیں ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ قیامت تک اس کے اندر سے وہ بلاغت نکلتی رہے گی۔ کوئی بھی تفسیر جس کے اندر یہ سارے پہلو کر دیے جائیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل کامل اور مکمل ہو گئی ہے اور اس کے بعد کوئی قرآن مجید کے عجائب اور غرائب نہیں نکل سکتے ہیں۔ یہ ایک حکمت ہے۔ تضمیر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مجھے بھی آپ کہیں گے تو آپ مجھے مت سمجھیں کہ میں اس کو پتہ نہیں ہر جگہ پہ وضاحت کر سکوں گا، نہیں کر سکوں گا کہ یہاں پہ یہ علا آیا ہے تو لام کا اصلی معنی کون سا مقصود ہے یا اس فعل کے اندر اصل میں کون سا فعل دینا مقصود ہے۔ کچھ جگہوں پہ سمجھ بھی آئے گا اور کچھ جگہوں پہ نہیں بھی سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ سوال یہ ہے سرکار کہ جب ہم نے یہ استغاثہ کی بات کی ہے تو اس میں جب ہم غوث کہتے ہیں تو غوث اعظم تو صرف اللہ کی ذات ہے، تو کیا اللہ کی ذات کے لیے کسی اور سے بھی مدد لینے کے لیے یہ لفظ یوز کرنا درست ہے؟ بہتر بات یہ ہے نوٹ کرنا اس بات کو کہ حقیقی مددگار اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقی مددگار جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا غوث اعظم تو غوث اعظم صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی غوث اعظم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں مدد ایک دوسرے کی کرنا جو کہ انسان کی استطاعت میں ہے، جو چیزیں انسان کی فوق الاستطاعت ہیں وہ صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ لیکن لفظ مدد اردو میں اگر کسی مصیبت میں ہوں، کسی گڑھے میں گر گیا ہوں، اللہ ہمیں معاف کرے، تو آپ گزر رہے ہیں تو میں کہہ دوں بھائی میری ذرا مدد کرنا، میری مدد کرنا، یہ لفظ جب بولا جا رہا ہوتا ہے تو سننے والا اور بولنے والا دونوں کے ذہن میں جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ والی مدد ہے جو ہماری اور ہماری استطاعت میں ہے۔ تو عربی میں جس کو ہم مستغاث یا مستغاث لہو کہتے ہیں اس سے مراد وہی لیا جاتا ہے۔ مصیبت میں کوئی انسان جیسے اپنے بلاتا ہے کہیں، یعنی عارضی مدد کے لیے جو بلاتا ہے اس کے لیے بھی ایک استغاثہ کے طور پہ ہوتا ہے، یا لزید اے فلانے ذرا پہنچنا، میں یہاں پہ ہو گیا ہوں، گر گیا ہوں، ذرا پہنچنا، اس کام کے لیے ہوتا ہے یہ مستغاث، ٹھیک ہے؟ جبکہ حقیقی جو مستغاث ہے وہ اللہ ہی ہے، اس کے لیے ہم کہیں گے یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما۔ حقیقی مستغاث اللہ کی ذات ہی ہے، اور جو انسان کے دنیاوی کام ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے جو صرف اور صرف انسانی اختیارات کے اندر جو چیز ہے وہ والی جو ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم اردو میں لفظ مدد اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور لفظ مدد اپنے دنیاوی اور عارضی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی ہم لفظ مدد استعمال کرتے ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ہے باقی جس کو ہم غوث اعظم کہیں گے، جس کو ہم حقیقی مددگار کہیں گے، وہ اللہ کی ذات۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کی کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور ان کے ذریعے ہمیں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔